حضرت جنید بغدادی نے کہ شیخ یہ مقام میں اور مقام تو ہے، جب مقام تو ہوگا تو وہاں پر میں کی جا نہیں رہے گی، اور جہاں پر میں ہو وہاں پر تو نہیں آ سکتا، جہاں سے میں ختم ہو جائے تو کا جلوہ وہاں پہ حیا ہو جائے، جہاں پہ میں کا جلوہ، میں کی ذات ختم ہو جائے وہاں پہ تو کا جلوہ جو ہے وہ عیاں ہو جایا کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ماسٹر لیاقت صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ماسٹر لیاقت صاحب نے جن اساتذہ اسکول ٹیچر ہیں، انہوں نے جن اساتذہ سے پڑھ کر اس مقام تک پہنچے، تو جنہوں نے ان کے استاذ کو دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے استاذ کا رنگ جو ہے وہ آپ میں سے نظر آتا ہے، آپ کے استاذ کا رنگ آپ میں سے نظر آتا ہے، استاذ کی جھلک جو ہے وہ آپ میں سے نظر آتی ہے۔ وہ کیسے نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ ماسٹر صاحب نے اپنے استاذ کے پاس جب پڑھا تو وہاں پر اپنے ہونے کو مٹا کر پڑھا، اپنے ہونے کو ختم کیا، پھر پڑھا تو پھر استاذ کا ہونا اپنے اندر ایسا عیاں ہو گیا کہ اپنی ذات جو تھی وہ ختم ہو گئی، استاذ کا جلوہ جو ہے وہ عیاں ہو گیا۔ تو جہاں پر مقام میں رہے وہاں پر مقام تو نہیں آ سکتا، کیونکہ باقی نہ رہا عشق میں جھگڑا منو تو کا، باقی نہ رہا عشق میں جھگڑا منو تو کا۔ ان کو نظر غور سے دیکھا تو ہم ہی ہیں، ان کو نظر غور سے دیکھا تو ہم ہی ہیں، اور جب پرواز کی، جب اڑان بھری، جب موجود کی پرواز ہوئی تو میں نے دیکھا کہ عرش پر یا فرش پر تیرے سوا کوئی نہیں، عرش پر یا فرش پر تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو پھر کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سب میں، ان سب میں تو ہی تو جلوہ نما ہے، دوسرا کوئی نہیں، سبحان اللہ، تو ہی تو جلوہ نما ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ دوستان گرامی قدر، وقت بھی کافی ہو چکا، بات کو مختصر کروں گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا اپنی پہچان کے لیے، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے، انسان دنیا میں آیا عشق الہی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، انسان دنیا میں آیا اللہ کی ذات کو پانے کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ وہ تب ملتی ہے جب میں ختم ہو جاتا، جب میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کی بکری نے میں ہمارے بزرگ ایک شعر سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بکری نے میں کہ میں کے سوا دوجا کوئی نہیں، یہ بکری نے میں کہ میں کے سوا دوجا کوئی نہیں۔ تو جب میں نہ چھوڑی اس مایا ناز نے، جب میں نہ چھوڑی اس مایا ناز نے، تو تنگ آ کر گل پہ چھری پھیر دی قصاب نے، تنگ آ کر گل پہ چھری پھیر دی قصاب نے۔ تو پھر کیا تھا؟ جو کچھ بھی تھا جسم زار میں، جو کچھ بھی تھا جسم زار میں، کچھ بک گیا، کچھ بٹ گیا، کچھ پھک گیا بازار میں، فقط آنکھیں رہ گئیں میں سنانے کے لیے، فقط آنکھیں رہ گئیں میں سن کے۔ میں اتنی جلدی جاتی نہیں، میں اتنی جلدی جاتی نہیں، اور جس کی میں چلی جائے یقین جانیے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کی بکری نے میں کہ میں کے سوا دوجا کوئی نہیں، جب میں نہ چھوڑی اس مایا ناز نے، تو تنگ آ کر گل پہ چھری پھیر دی قصاب نے۔ جو کچھ بھی تھا جسم زار میں،
کچھ بک گیا، کچھ بٹ گیا، کچھ بھگ گیا بازار میں، فقط آتے رہ گئی میں سنانے کے لیے، میں پھر نہ گئی، فقط آتے رہ گئی میں سنانے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا، نطاف لے گیا ان کو دھنکی بنانے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا، جب نطاف لے گیا ان کو دھنکی بنانے کے لیے، تو چوٹ جب ڈنڈے نے کی تو پھر آنکھ گھبرانے لگی، پھر میں کی جگہ تو کی صدا آنے لگی، پھر میں کی جگہ تو کی صدا آنے لگی۔ کیونکہ اللہ کا پتہ کہاں، آپ مجھے بتائیں۔ ایک طرف اللہ پوچھا بھی اللہ کہا کہ اللہ آسمان پہ ہے، کوئی کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پہ قرار پکڑا۔ بھائی ایک طرف اللہ نے کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر کو منہ کرتے ہو ادھر کو اللہ کا چہرہ ہو۔ بھئی ایک طرف اللہ نے کہا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تم کو نہیں دیکھتے ہو۔ کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، تو جب ایک طرف اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب، پھر ایک طرف اللہ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تمہارے نفسوں میں ہے تم کیوں نہیں دیکھتے۔ ایک طرف اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بھائی وہ ہے کہاں؟ قرآن میں اتنی جگہ اللہ نے فرما دیا، ایک طرف وہ کہتا ہے شارک سے بھی قریب ہو، دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ عرش پہ ہے، تیسری طرف وہ کہتا ہے جدھر کو منہ کرتے ہو ادھر کو اللہ کا چہرہ، چوتھی طرف وہ کہتا ہے وہ تمہارے نفسوں میں ہے تم کہیں کیوں نہیں دیکھتے ہو، پانچویں دفعہ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ بھائی وہ ہے کہاں؟ اس کا کوئی پتہ ہے کہ وہ کہاں؟ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، مومنوں کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، ایک طرف وہ دل میں رہتا ہے۔ بھائی وہ ہے کہاں؟ کوئی پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں۔ تو وہ کیا ہوا؟ جس کا کوئی پتہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ لاپتہ۔ جس کا کوئی پتہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ لاپتہ۔ تو جب اہل نظر نے، ذوق والے نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ تو لاپتہ ہے۔ جب تلاش کی تو اس نے کہا کہ بات توجہ کرنی ہے، اے اللہ تو لاپتہ ہے، اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے۔ توجہ کرنی ہے، اے اللہ تو لاپتہ ہے اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں۔ اور مگر کیا کروں کہ لاپتہ تو ہر جگہ موجود ہے، بے سود ہے، مگر کیا کروں کہ لاپتہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اے اللہ تو کیا ہے؟ لاپتہ ہے، اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، پر کیا کروں کہ لاپتہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ کیونکہ واہ کیا رفت کی یہ خیش دامن گیر ہے، جس طرف بھی دیکھتا ہوں یار کی تصویر ہے۔ بھائی ہے کہاں؟ اے اللہ تو لاپتہ ہے، اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، اور کیا کروں کہ لاپتہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور پھر میرے دل میں تڑپ اٹھی کہ واہ کیا رفت کی یہ خیش دامن گیر ہے کہ جس طرف بھی دیکھتا ہوں یار کی تصویر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا پتہ تو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کو تلاش کروں۔ تو میں نے جب اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو کہا کہ اس لاپتہ کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ، اس لاپتہ کا
جب میں ڈھونڈنے نکلا پتا تو میں کہتا پھرا کہ لاپتا. نہیں سمجھ بریک بات تھی. کہا کہ اس لاپتا کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتا تو میں کہتا پھرا کہ اے اللہ لاپتا کہ مجھے پتا دلا، کہ مجھے پتا دلا. کہا کہ اے اللہ تجھے جب میں ڈھونڈنے نکلا پتا تو میں کہتا پھرا کہ لاپتا 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 کرتے کرتے میں خود ہی ہو گیا لاپتا. لاپتا کا ڈھونڈنا بے سود ہے، پر کیا کروں کہ لاپتا تو ہر جگہ موجود ہے. اس لاپتا کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتا تو میں کہتا پھرا کہ یہ نہیں کہا کہ لاپتا، یہ کہا کہ لاپتا. یہ لا اور پتا کے درمیان ہی پتا دلا دیا آپ کو. کہا کہ لاپتا مجھے پتا دلا. کہا لاپتا 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 کہتے کہتے میں خود ہی ہو گیا لاپتا. دوستو جب تک انسان کا اپنا ہونا ختم نہ ہو جائے اس وقت تک حق کا جلوہ اس پر عیاں نہیں ہو سکتا. تو انسان دنیا میں آیا اللہ کی پہچان کے لیے. اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی پہچان کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی پہچان ایسے حاصل ہوتی ہے اس کی پہچان کی جائے، اس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اس کے ساتھ نسبت قائم کی جائے جس نے اللہ کی کامل ترین پہچان کی، جس نے اللہ کی کامل طور پر پہچان کی ہو، جس کو اللہ کی معرفت مکمل طور پر حاصل ہو. اور اللہ کی معرفت جو ہے وہ مکمل طور پر دنیا میں ایک ہی ہستی کو حاصل ہے جس کو مدینے والی سرکار کہا جاتا ہے. جس کو مدینے والی سرکار کہا جاتا ہے. اس ہستی کے ساتھ جب تک تعلق نہ جوڑا جائے اس وقت تک اللہ کے ساتھ تعلق نہیں حاصل ہو سکتا. اللہ کا عشق اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب دل میں نبی کا عشق حاصل ہو جائے. اللہ کی معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب بندے کو نبی کی معرفت حاصل ہو جائے. اللہ کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب نبی کا قرب نصیب ہو جائے. اللہ کا دیدار بندے کو اس وقت نصیب ہوگا جب نبی کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ کا جلوہ اس وقت تک عیاں نہیں ہو سکتا جب تک نبی کا جلوہ اس پر عیاں نہ ہو جائے. یہ ایک کلیہ میں نے آپ کو دے دیا. اور نبی کا جلوہ، نبی کا عشق، نبی کی ذات کب حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو جیسے اللہ کی معرفت اس ہستی سے حاصل ہوئی جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی، تو نبی کی معرفت بھی اس ہستی سے حاصل ہوگی جس نے نبی کی معرفت حاصل کی. تو نبی کی معرفت کن لوگوں نے حاصل کی ہوتی ہے؟ نبی کی معرفت حاصل کی ہوتی ہے تو ولیوں درویشوں نے حاصل کی ہوتی ہے. نبی کا قرب حاصل ہوتا ہے تو ولیوں درویشوں کو حاصل ہوتا ہے. اگر نبی کی زیارت، نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے فقیروں کو حاصل ہوتا ہے. تو جب تک اللہ کے فقیر کے ساتھ نسبت نہ قائم ہو اس وقت تک بندہ نبی کا عشق حاصل نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ کسی مرد قلندر کی ایک توجہ کی ضرورت ہے. جب مرد قلندر کی